میری دوست شاہدہ کی شادی کو 12 برس بیت چکے تھے۔ جب اولاد کی خوشی اسے نصیب نہ ہوئی تو وہ بے حد غمزدہ رہنے لگی۔ کئی لوگوں کی منتیں کی، جن قریبی رشتہ داروں کے زیادہ بچے تھے اور وہ تنگ دست تھے۔ ان سے کہا کہ ایک بچہ ہمیں دے دو، اس طرح اسے پال لیں گے کہ آپ اس کی زندگی پر رشک کرو گے، مگر کوئی اپنا بچہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ سچ ہے کہ اولاد سے بڑھ کر میٹھا کوئی پھل نہیں۔ جب شاہدہ آئی تو وہ پہلے سے زیادہ دل گرفتہ لگی۔ ہر بار یہی دکھ بیان کرتی کہ ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں، متوسط طبقے سے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں میرے شوہر کو ہر سال لاکھوں کا منافع ہوتا ہے۔ سب کچھ بن مانگے مل رہا ہے، لیکن جو نعمت اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ نے چاہا تو ضرور تمہیں بھی تمہاری مراد مل جائے گی، مگر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ کہتی مجھے یوں لگتا ہے ہم سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بارہا میں نے سمجھایا کہ توبہ کرو شاہدہ، تمہاری مراد قبول ہونے کی یہ وجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جسے بندے نہیں سمجھ پاتے۔ سبھی کو سبھی کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک شے ملتی ہے تو کسی کو کوئی اور خوشی مل جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ شاہدہ کی اسرار بھائی سے شادی ہوئی۔ وہ ایک کمپنی میں معمولی سے ملازم تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد وراثت میں خالی زمین ملی جو شہر سے کچھ دوری پر تھی۔ شاہدہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کے بھی دن پھیر دے۔ والدین کے گھر غربت دیکھی تھی تو اب شوہر بھی کچھ زیادہ آسودہ حال نہ تھا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ کچھ عرصے بعد وراثت میں ملی زمین شہر میں آ گئی۔ اس کے قریب ہی ایک دوسرے پلاٹ پر کسی نے پلازا بنوایا تو کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اسرار بھائی سے منہ مانگے داموں ان کا پلاٹ خرید لیا۔ اسرار بھائی نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار سیٹ ہوتا گیا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرار بھائی کروڑ پتی ہو گئے۔ شادی کے بعد 12 سالوں کے اندر شاہدہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیگم بن کر اپنی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ اب زندگی میں کسی آسائش کی کمی نہ رہی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ وہ کہتی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین کہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت شہرت اور جسے چاہے اولاد۔ میرے شوہر کی ملازمت سعودی عرب میں تھی تو میں ان کے ساتھ چلی گئی اور 3 برس تک شاہدہ سے نہ مل سکی۔ اس بار پاکستان آئی تو اس سے ملنے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک 5 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی، جسے اپنی بیٹی کہہ کر مجھ سے متعارف کروایا۔ تمہاری بیٹی ہے یہ؟ مگر تم تو… اس نے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ایک دن میرے گھر ملنے آئی۔ بولی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہوں، جب تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہو جاتا تمہارے پاس بیٹھتی ہوں۔ یہ بتاؤ شاہدہ یہ بیٹی کب ہوئی؟ 1-2 بار فون پر بات بھی ہوئی ہے ہماری، مگر تم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کہنے لگی میرے ہاں تو اولاد نہ ہوئی، مگر اللہ نے یہ پیاری سی بیٹی مجھے عطا کر دی ہے۔ تبھی اس نے یہ واقعہ سنایا۔ ایک روز جبکہ بارش کے بعد خنکی بڑھ گئی اور شام سرد ہو گئی، میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر بالکنی میں آئی اور سڑک پر نگاہ دوڑائی جہاں ٹریفک برائے نام تھی اور اکا دکا لوگ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا لیکن سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کا سا سما ہو گیا تھا، تاہم ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اچانک میری نظر 2 سایوں پر پڑی جو ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ وہ قریب آ گئی تو دیکھا کہ ایک کمزور سا مفلس آدمی تھا جس کے ایک ہاتھ میں پلاسٹک کی تھیلی اور دوسرے میں ایک ننھی بچی کا ہاتھ تھا۔ وہ تیزی سے چلنے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقیناً اسے رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، شاید بارش برسنے کا ڈر ہوگا۔ میں نے ان دونوں کو بغور دیکھا۔ وہ 4 برس کی ہوگی۔ اس عمر میں بھی وہ ایک بوسیدہ گلابی دوپٹے سے سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ دونوں ہی ننگے پیروں تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی بڑی دقت سے باپ کے تیز اٹھتے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس غریب باپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ ننھی سی بچی کو
جوتے پہنا کر ننگے پیروں چلنے کی تکلیف سے بچا لے۔ میں نے اپنے ایک پیر سے چپل اتاری تو فرش کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی۔ بارش سے زمین ویسے بھی سرد ہو جاتی ہے۔ یہ تو سڑک تھی جس پر جگہ جگہ پانی موجود تھا اور ایک معصوم بچی اس پر دوڑی جاتی تھی۔ اف میرے اللہ! مجھے ٹھنڈ اور زیادہ محسوس ہونے لگی، مگر وہ گرد و پیش سے بے خبر اس نم آلود فضا سے بے نیاز گیلے کپڑوں میں تھی۔ مجھے جھرجھری آ گئی، کیا گزر رہی ہوگی اس پر۔ میں نے اپنے گھر میں جھانکا، اسرار گاڑی کو گراج میں بند کرنے جا رہے تھے۔ تبھی آواز دی، کار کو گراج میں نہ لے جائیں، ابھی آ رہی ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ جہاں تھے وہاں ہی رک گئے اور حیرت سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے ایک کمبل اٹھا لیا اور الماری سے 2 شالیں نکال کر میں دوڑی زینے کی طرف اور تیزی سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ ہاں، ذرا سڑک تک جانا ہے، یہ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا اور گاڑی کو سڑک پر لے آئے۔ ہاں بولو، کدھر جانا ہے؟ بس سیدھے چلیے، انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتے وہاں پہنچ گئے جہاں وہ غریب باپ اور بیٹی پہنچے تھے۔ وہ مسلسل اسی رفتار سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ذرا آگے جا کر وہ دونوں ایک گلی میں مڑ گئے جو دائیں جانب کچی بستی کی طرف جاتی تھی۔ کیا ہوا بھئی، کیوں ان کا پیچھا کرا رہی ہو؟ آگے گلی خراب ہے، بارش رکی ہوئی ہے۔ آپ کار کو کسی مناسب جگہ پارک کر دینا، مجھے اس آدمی سے کام ہے۔ کیوں، کیا اسے پیسے دینے ہیں؟ یقیناً اس کی غربت پر ترس آ گیا ہوگا۔ ہاں، دیکھتے نہیں کتنی سردی پڑ رہی ہے اور وہ ننھی سی بچی بغیر گرم کپڑے ننگے پاؤں چلتی جا رہی ہے، تو اس کی فکر اس کے باپ کو ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے میں ہم ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ آواز دے کر اس آدمی کو روکنا چاہا۔ وہ ذرا سا ٹھٹکا اور مڑ کر ہمیں دیکھا، اس پہ یقینی سی کہ جیسے ہم نے اسے نہیں کسی اور کو پکارا ہو۔ میں نے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا تو میں نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر کہا، اے بھائی، اتنی سردی میں بچی کو تم نے گرم کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ یہ بیمار پڑ سکتی ہے۔ جب ہم گھر سے نکلے تو اتنی سردی نہیں تھی۔ گھر کہاں ہے؟ وہ سامنے والی آبادی میں۔ اس نے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غریب ضرور ہے مگر بیکاری نہیں۔ ذرا اس کے پیچھے اس کے گھر تک چلیے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، وہ کوئی مزدور ہے شاید اور اپنے گھر جا رہا ہے، تو اسے جانے دو۔ میں اس بچی کے لیے کچھ رقم دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ اس کے لیے گرم کپڑے اور جوتے ہی خرید سکے۔ میرے پختہ ارادے کو بھانپ کر اسرار نے آگے میدان میں گاڑی روک دی اور بولے، اترو، آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ میں پرس اور شالوں سمیت اتر گئی۔ اور وہ کمبل جو تم ساتھ لائی ہو، وہ تم اٹھا لو پلیز۔ کچھ دور ان کے تعاقب میں چلے کہ کچی آبادی میں پہنچ گئے۔ وہ ایک قریبی مکان میں چلے گئے اور میں ان کے پیچھے گھر میں گھس گئی۔ اسرار دروازے پر رک گئے۔ ایک چھوٹے سے صحن کو عبور کر کے وہ شخص سامنے بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساتھ وہ بچی بھی۔ میں دہلیز پر ٹھہر گئی۔ بی بی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اندر آ جائیے۔ اس نے چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، باہر میرے شوہر کھڑے ہیں، انہیں بھی بلا لو بی بی۔ وہ یہ کہہ کر باہر لپکا اور اسرار کو اپنے گھر میں لے آیا۔ اس کی بیوی اپنے 5 بچوں میں گری ہوئی تھی اور مٹی کی ہانڈی سے سالن نکال کر ان بچوں کے سامنے کٹوروں میں ڈال رہی تھی۔ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر بیوی کی طرف بڑھا کر کہا، لے نیک بخت، روٹیاں تو میں تنور سے لے آیا ہوں۔ تو نے صبح کہا تھا کہ تیرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، پھر یہ رقم کہاں سے آ گئی ہے کہ تو نے ہانڈی چڑھا لی اور سالن بھی مرغی کا بنا لیا؟ ان مہمانوں کو بھی دے۔ مہمانوں جتنا نہیں ہے، وہ عورت بولی۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، تو ہی ان سے پوچھ لے۔ بہن، میں نے اپنے گھر کی بالکنی سے بچی کو سردی میں بغیر کپڑوں، گرم کپڑوں کے ننگے پاؤں جاتے دیکھا تو میں اس کے لیے گرم شالیں اور یہ کمبل لائی ہوں۔ شاید تمہارے پاس ان چیزوں کی کمی ہو۔ ہاں بیگم صاحبہ، ہم ضرورت مند تو ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی کمی ہے،
مگر صبر و شکر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ صبح سے مزدوری پر نکلے تھے اور بیٹی کو بھی آج ساتھ لے گئے کہ مزدوری ملی تو اس کے لیے چپل خریدیں گے، مگر یہ ننگے پاؤں ہی آ گئی ہے۔ شاید مزدوری نہیں ملی تھی، یہ سالن اور روٹی خرید لایا ہوں۔ تو نے ہی تو کہا تھا کہ آج گھر میں نہ دیلا ہے اور پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صبح سے بچے بھوکے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ باہر نکلی، گلی پار کی تو ایک مرغی دیوار کے ساتھ بارش میں بھیگی کڑی تھی۔ میں نے جپٹ کر اس کو دبوچا اور چادر میں چھپا کر گھر لے آئی، اس کو ذبح کیا اور پکا لیا۔ بی بی تم اسے چوری کہو گی، مگر بھوک بندے سے سب کچھ کرواتی ہے۔ تو میرے بچوں کو حرام کا رزق کھلا رہی ہے، جبکہ میں محنت کر کے حلال کی روزی کما کر لایا ہوں۔ تم نے بہت دیر کر دی، بچوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میں کیا کرتی؟ ہمارے پڑوسی ہم سے زیادہ غریب ہیں، پھر روز کون کسی کو ادھار دیتا ہے؟ بارش ہو گئی تو اسے بچنے کے لیے ایک دکان کے چھجے تلے بیٹھ گئے تھے، مگر تو بے صبری کرتی ہے، ذرا سا بھی صبر نہ کیا۔ صبر کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہماری موجودگی سے بے نیاز آپس میں الجھ پڑے۔ مرد کا کہنا تھا کہ جو کھانا اس کی بیوی نے بنایا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور بیوی مجبوری ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے کہا تبھی تو میں نے ان مہمانوں کو نہیں دیا ہے، ورنہ سالن ہے ہانڈی میں۔ سوچا کہ بچوں کی مجبوری ہے، مگر نہ میں خود کھاؤں گی اور نہ تمہیں دوں گی، تو انہیں چوری کا یہ رزق کیسے دیتی؟ میاں بیوی کی گفتگو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی۔ میرے میاں نے کہا ہم بے اولاد ہیں اور تم سے غربت کی وجہ سے ان کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیا جاتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں اپنا ایک بچہ گود دے دو، بدلے میں ہم تمہارے باقی بچوں کے لیے ہر ماہ راشن ڈلوا دیا کریں گے؟ دیکھو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، میرے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے، ہمیں اپنا گھر دکھا دو بی بی، پھر بات کریں گے۔ میں نے انہیں کمبل، شالیں اور کچھ رقم دی اور کہا اچھا تیار رہنا، میں کل آؤں گی۔ اگلے روز موسم بہتر ہو گیا تو میں اس کے گھر گئی۔ اس کی بیوی میرے ساتھ آ گئی، میرا گھر دیکھا اور بولی مجھے کام پر رکھ لو، بچی کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا زلیخا۔ زلیخا تم کل سے کام پر آ جانا۔ جی آ جاؤں گی، مگر 4 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی، بچے گھر میں اکیلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے زلیخا۔ یوں وہ جاتی اور 2 بجے کچن کا کام نمٹا کر لوٹ جاتی۔ کھانا بھی میں ساتھ کر دیتی تھی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ 2 ماہ باقاعدگی سے کام کیا اور پھر اپنی اس بچی کو مجھے سونپنے کا فیصلہ کر لیا، جسے وہ 2 ماہ تک اپنے ساتھ لاتی رہی تھی، جس کا نام ریحانہ تھا، اور وہ میرے گھر اور مجھ سے اچھی طرح مانوس ہو چکی تھی۔ میاں بیوی نے ریحانہ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ اس کی گوری رنگت اچھی غذا کھانے سے کے باعث نکھر گئی، آنکھیں روشن ہو گئی جیسے 2 چمکتے ستارے ہوں۔ ریحانہ سنہری تھے اور آنکھیں نیلی رنگت بھی تر و تازہ گلاب جیسی تھی۔ وہ عمدہ اور خوبصورت لباس میں کسی امیر گھر کی بچی نظر آنے لگی۔ شاہدہ نے پہلے اسے گھر پر خود پڑھایا اور پھر اسکول میں داخل کرا دیا۔ بولی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کر دی تو اس کی شکر گزاری اس طرح ہم نے کی کہ ریحانہ کے والدین کو ایک اور پکا کمرہ، کچن اور واش روم بنوا دیا، پنکھے لگوا دیے اور پانی کا انتظام نلوں کے ذریعے کرا دیا۔ ریحانہ ہمارے ساتھ مانوس ہو گئی، وہ مجھے امی اسرار کو بابا بلاتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بہت خوش تھی، اس کو پا کر ہم بھی خوش ہیں۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، اس کے ماں باپ سکون میں ہیں، کبھی ایک دن کے لیے بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اسرار ان کی کافی مالی مدد کرتے ہیں، جس سے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ ریحانہ کے باپ نے مزدوری چھوڑ دی ہے اور اپنے محلے میں ہی کریانے کی دکان کھول لی ہے۔ اللہ ان کو نیکی کا اجر دے، اور تمہیں بھی، میں نے شاہدہ سے کہا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی وقت کا پتہ ہی نہ چلا، ریحانہ کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ کچھ ماہ کراچی میں رہ کر ہم واپس سعودیہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر میں 3 سال تک کراچی نہ جا سکی۔ 3 سال کے بعد میری شاہدہ سے ملاقات ہوئی۔ اب شاہدہ کی بیٹی بڑی ہو گئی تھی، وہ تقریباً 8 سال کی تھی۔
وہ بہت معصوم اور پیاری بچی تھی۔ شاہدہ اس کے ساتھ سارا دن مصروف رہتی اور بہت خوش رہتی۔ اسرار بھائی بھی اس سے بہت محبت کرتے۔ 2 ماہ کے بعد ہم دوبارہ سعودیہ واپس آ گئے۔ میرے بچے بھی اب بڑے ہو گئے تھے، آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، اس لیے ہم نے ان کا اسلام آباد میں داخلہ لیا۔ اب وہ یہاں اسلام آباد ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہے تھے۔ میں، میرے شوہر اور میری چھوٹی بیٹی سعودیہ میں ہی رہ رہے تھے، جبکہ دونوں بڑے بچے اسلام آباد میں آ گئے تھے۔ پاکستان کا چکر لگتا، لیکن اسلام آباد میں ہی کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہتے۔ جتنا ٹائم ہوتا ہم بچوں کے پاس ہی بسر کر لیتے۔ کراچی ہم صرف 2-4 دن کے لیے جاتے۔ میرے والدین اور اسرار کے والدین ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد آ جاتے۔ سب بہن بھائی بھی باری باری آ کر اسلام آباد میں ہی مل جاتے، بلکہ کہتے کہ آپ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں، ہم آئیں گے، بہانے سے ہم مری اور اسلام آباد کی سیر بھی کر لیں گے۔ ہمارا اسلام آباد میں کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ کراچی والے مری اسلام آباد جانے کے لیے ترس جاتے ہیں، اس لیے وہ جو 2 ماہ ہمارے اسلام آباد میں گزرتے پر رونق ہوتے۔ ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب بہن بھائی آ کر ہمیں یہاں پر ہی مل جاتے۔ میرے اور اسرار کے والدین بھی 2 ماہ ہمارے پاس یہیں اور بچوں کے پاس رہ لیتے۔ 9-10 سال میری شاہدہ سے ملاقات نہ ہوئی، 6 سال سے اس سے کوئی رابطہ بھی نہ رہا تھا۔ میرے دونوں بچے گریجویٹ ہو کر ہمارے پاس سعودیہ واپس آ گئے۔ بیٹے نے سعودیہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ بیٹی کے لیے ان دنوں ہم رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اچھا رشتہ ہمیں پسند آ گیا۔ لڑکا سعودیہ میں ہی ملازمت کرتا تھا، لیکن اس کی فیملی پاکستان میں رہتی تھی، اس لیے شادی پاکستان میں ہونا تھی۔ اس کے بعد میری بیٹی نے بھی سعودیہ میں ہی رہنا تھا، اس لیے میں اور میری دونوں بیٹیاں کراچی آ گئے تاکہ یہیں شادی کی تیاریاں کر سکیں۔ ایک دن میں شاہدہ کو اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے گئی تو دیکھا کہ اس کی بیٹی بدل چکی تھی، اس کا نام بھی وہ فضا لے رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا، شاہدہ یہ بچی کیسے بدل گئی؟ وہ ہنسنے لگی، بولی لمبی کہانی ہے، آؤ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ پھر میں بتاتی ہوں۔ اس نے کچھ یوں بتانا شروع کیا، ریحانہ ہمارے ساتھ گھل مل گئی تھی، وہ ہمارے پاس 3 سال رہی تھی۔ اس کی ماں نے کام چھوڑ دیا کیونکہ وہ بیمار ہو گئی تھی، تو وہ اداس رہنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ میرے پاس کچھ دلی سے رہی، لیکن آہستہ آہستہ میں نوٹ کرتی تھی کہ وہ اداس رہنے لگی ہے۔ پھر وہ بیمار پڑ گئی۔ ہم نے اس کے ماں باپ سے رابطہ کیا کہ وہ لوگ ہمارے پاس آ کر رہ لیں، لیکن وہ نہ مانے، تو اسرار نے مجھے مجبور کیا کہ بچی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دو۔ بچی پریشان رہتی ہے، لیکن میں اب اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو واپس بھیجوں۔ 1 مہینہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ جب ریحانہ صحت یاب ہوتی نظر نہ آئی تو ایک دن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور اس کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا، لیکن ان کی مدد ہم نے پھر بھی جاری رکھی۔ اس رات میں بہت روئی اور اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اولاد دے دے یا پھر مجھے صبر دے دے تاکہ میرے دل سے یہ خواہش ہی ختم ہو جائے، لیکن میرے دل سے یہ خواہش ختم نہیں ہوئی۔ میں ریحانہ کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اسرار بھی میری وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اب میری حالت قدرے بہتر ہوتی۔ اسرار بھی اپنے کاروبار میں کافی مصروف ہو گئے تھے۔ میں سارا دن اکیلی گھر میں پھرتی رہتی۔ ایک دن صبح جب میری آنکھ کھلی، مجھے باہر سے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر دروازے تک گئی، اپنے گھر میں ہر طرف دیکھا، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیا، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں گیٹ کی طرف آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک بچی پالنے میں میرے گیٹ کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ بچی کوئی 3 سے 4 ماہ کی ہوگی۔ میں پریشان ہو گئی، بچی روز روئے جا رہی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، سڑک سے دونوں طرف کافی دور تک دیکھ کر آئی کہ کوئی ہو جو اس بچی کو چھوڑ گیا ہو یا مجھے بتائے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ارد گرد لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچی مسلسل روئے جا رہی۔
میں نے اس کو پالنے میں سے نکال کر اٹھا لیا۔ وہ بھوکی تھی، اسے گھر لے آئی، چمچ سے تھوڑا تھوڑا دودھ اس کے منہ میں ڈالا۔ نہ جانے وہ کب کی بھوکی تھی، وہ جلدی جلدی دودھ پینے لگی۔ چمچ کے ساتھ ہی میں نے اس کو کافی دودھ پلا دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اسرار کو فون کیا، لیکن اسرار اس دن دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ بچی میرے پاس میرے گھر میں رہی۔ 2 دن کے بعد اسرار گھر آئے۔ میں نے صورتحال بتائی، وہ پریشان ہو گئے۔ کہا تمہیں بچے کو ایسے گھر میں نہیں لے کے آنا چاہیے تھا۔ کہا میں اس معصوم بچی کو اس ٹھنڈ کے موسم میں باہر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر ہم نے پولیس سے رابطہ کیا، نے بچی کی تصویریں لی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا، بچی کو چاہیں تو اپنے پاس رکھیں۔ میں ممتا کی پیاسی فوراً بولی، میں بچی کو اپنے پاس رکھ لوں گی جب تک اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا۔ پولیس نے بہت کوشش کی، لیکن بچی کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب بچی کو میرے پاس آئے 7 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ بچی میرے ساتھ مانوس ہو چکی تھی۔ اس سے میرے گھر میں رونق آ گئی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ اگر اس بچی کے ماں باپ آ جائیں تو میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی۔ ایک دن میں نے اسرار سے کہا کہ کیوں نہ ہم پوری کاغذی کارروائی کے ذریعے اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اسرار ہنسنے لگے، کہتے یہ پہلے بھی تمہارے پاس ہی ہے، اب تمہاری ہی بچی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس کو کاغذی کارروائی کے ذریعے ہمیں لینا چاہیے۔ ہم نے پولیس سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے وہ بچی ہمیں دے دی۔ یوں اس بچی کا نام ہم نے فضا اسرار رکھ دیا۔ اب یہ بچی 9 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہماری اولاد ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ میرے بطن سے اولاد نہ ہوئی تو اللہ نے مجھے معجزانہ ایک اولاد دے دی ہے۔ اگر کوئی بھول گیا ہوتا یا گمشدہ بچی ہوتی تو اخبار میں اشتہار کوئی دیکھ کے میرے پاس آ سکتا تھا، رپورٹ کرتا، لیکن کچھ بھی ایسا نہ ہوا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی معجزہ تھا۔ اس نے میری سن لی تھی۔ اللہ نے راتوں کو مجھے ریحانہ کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا، تو شاید اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ میں اس رب کی بہت شکر گزار ہوں۔ سچ ہے کہ انسان کو وہ سب ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اگر کبھی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی اور راستہ کھولنا ہو۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نیک نیت ہونی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار بھی انسان کی نیک نیتی پر ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو اولاد جیسی خاص نعمت سے محروم نہ رکھے، آمین۔ اگر آپ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔